آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی روحانی ترقی کا ضامن سلویشن ٹی وی۔ نئے عہد نامہ میں مقدس یعقوب رسول کی معرفت لکھا گیا خط، اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے 10 آیت تک کلام مقدس کی ہم تلاوت کریں گے، اور یہ تلاوت ہم ایلڈر حنوب کے ساتھ مل کر کریں گے۔ نئے عہد نامہ میں سے مقدس یعقوب رسول کی معرفت لکھا گیا خط، 4 باب پہلی آیت سے 10 آیت تک۔ یعقوب رسول کا خط، اس کا 4 باب، اس کی پہلی آیت سے 10 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے: تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں۔ تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو، تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ اے زنا کرنے والے ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے؟ بس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کتاب مقدس بے فائدہ کہتی ہے؟ جس روح کو اس نے ہمارے اندر بسایا ہے، کیا وہ ایسی آرزو کرتی ہے جس کا انجام حسد ہو؟ وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے۔ اس لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ بس خدا کے تابع ہو جاؤ، ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گناہگارو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو۔ اے دو دلو، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ افسوس اور ماتم کرو اور رو، تمہاری ہنسی ماتم میں بدل جائے اور تمہاری خوشی اداسی سے خدا کے سامنے فروتنی کرو، وہ تمہیں سر بلند کرے گا۔ آمین۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سن جانے پر برکت ہو۔ میرے جو آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ یہ ورد جو ابھی ہم نے سنا ہے، جس کی تلاوت کی گئی ہے، مقدس یعقوب رسول یہودی مسیحوں کو یہ خط لکھتے ہیں۔ وہ مسیحی جو طرح طرح دکھ اور مصیبت اٹھا رہے ہیں پہلی صدی کے اندر، لیکن یہاں جس کا ذکر ملتا ہے وہ ان کے اندر لڑائیاں اور جھگڑے جو پرابلم ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ مسیحی ہیں جن سے خدا کا پاک روح مخاطب ہے۔ یہ مسیحی ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، لیکن ان کی خواہشوں سے ان کے اندر لڑائیاں، جھگڑے اور حسد اور دیگر چیزیں موجود ہیں جو ان کے اندر اس یونٹی کو، اتحاد کو خراب کرتی، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ مسیحی ہونے کے بعد اگر ہم اپنے آپ کو چیک نہ کریں، اپنا جائزہ نہ لیں، تو پھر یقیناً شیطان ہمیں استعمال کر سکتا ہے، جس سے اتحاد کو، ان رشتوں کو برباد کر سکتا ہے خدا کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ۔ خدا کے کلام میں اس کا حل بتایا گیا ہے
प्रॉब्लम बताई गई है, फिर हल बताया गया है। प्रॉब्लम ये है कि ये यहूदी मसीही हैं जो यीशु मसीह को कबूल किया है, लेकिन क्यों इनके अंदर झगड़े और लड़ाइयाँ हैं, और उसकी रीज़न बताई गई है। क्या उन ख्वाहिशों से नहीं, उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती हैं, यानी खुदगर्जी की ख्वाहिशों ने फसाद बर्पा कर दिया है। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आज ख़ानदानों के अंदर देखें, मियाँ बीवी के अंदर, बाप और बच्चों के अंदर खुद गर्जी की ख्वाहिशों ने, आज भी जिन घरों के अंदर सुकून नहीं है, तो लोग तलाश करते हैं कि इस प्रॉब्लम की वजह क्या है। शायद गुर्बत या कोई और। लेकिन खुदा के कलाम में यहाँ लिखा है कि क्या ये तुम्हारे यहाँ लड़ाइयाँ और झगड़े उन ख्वाहिशों से नहीं हैं, खुदगर्जी की ख्वाहिशों से नहीं हैं जो आपके अज़ा में फसाद करती हैं। तो ना सिर्फ प्रॉब्लम को बताया गया है, बल्कि उसकी रीज़न बताई गई है। ये कहाँ से आ गई प्रॉब्लम, कहाँ से आ गए झगड़े, और फिर उसका हल बताया गया है। हल ये बताया गया है कि बस खुदा के ताबे हो जाओ। किन को खुदा का पाक रूह कह रहा है? गैर कौमों को कह रहा है खुदा के ताबे हो जाओ? नहीं, उनको जिन्होंने यीशु मसीह को क्या किया है, कबूल किया है, और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो मैं समझता हूं कि आज ये हमारी भी जरूरत है। आज हमारे मुआशरे में घरों के अंदर लड़ाइयाँ और झगड़े हैं, बरादरी के अंदर लड़ाइयाँ और झगड़े हैं, यहाँ तक कि कलीसिया के अंदर भी लड़ाइयाँ और झगड़े हैं। तो आप आज के विरस से सीख सकते हैं कि इसकी रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है, और वो खुदगर्जी की ख्वाहिशें हैं जो ये फसाद बर्पा करती हैं। लेकिन हम हल की तरफ आते हैं। इस प्रॉब्लम का जो इलाज है, और इलाज क्या है कि खुदा के ताबे हो जाओ, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो पहली बात हम सीखेंगे कि खुदा के ताबे होने का मतलब क्या है। दूसरी बात सीखेंगे कि इब्लीस का मुकाबला करने का मतलब क्या है, और इसी में सीखेंगे कि कैसे हम इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं। और फिर अगर हम ये सीख कर कलाम मुकद्दस को कबूल कर लेंगे तो फिर आज आप शैतान को अपनी ज़िंदगी से भागता हुआ खुद अपनी रूहानी आंखों से देखेंगे। ये सारा इस तरतीब से कलाम मुकद्दस को हम सीखेंगे, लेकिन ये मेरी और आपकी स्वाबदीद पर होगा कि हम इसे कबूल करें या रद्द कर दें। पहली बात कि खुदा के कलाम में लिखा है कि बस खुदा के ताबे हो जाओ। ये किनको ताबे होने की जरूरत है? आप हैरान होंगे, शायद आप गौर से इसको पढ़ें या सोचें तो ये कौन है ये लोग? बताएं जरा, कौन है वो? यीशु मसीह के पैरोकार, यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले, उनको खुदा का पाक रूह कहता है कि क्या हो जाओ? खुदा के ताबे हो जाओ। अगर ये लड़ाई झगड़े फसाद का खात्मा करना है, अगर ये हसद और खून का खात्मा करना है, तो इसका इलाज ये है कि खुदा के ताबे हो जाओ।
خدا کے تابع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے کلام کو اپنی خواہشوں سے اوپر رکھیں، خدا کے کلام کو، خدا کی مرضی کو اپنی خواہشوں سے اوپر رکھیں، یعنی خدا کا کلام اور خدا کی مرضی اوپر، میری اور آپ کی خواہشیں نیچے ہوں۔ اور اگر آپ کی خواہشیں اوپر اور خدا کی مرضی نیچے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کے تابع نہیں، آپ خدا کو تابع کرنے کی کوشش میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دوبارہ سنیں، میں سادہ الفاظ میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ خدا کے تابع ہونے کا مطلب یہ ہے، بے شک آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن بائبل مقدس پڑھتے ہیں، چرچ میں آتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسے لوگ جنہوں نے بائبل مقدس میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، لیکن وہ خدا کے تابع نہیں ہوتے، کیونکہ خدا کے تابع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیزائر کو، اپنی خواہشوں کو خدا کی مرضی کے نیچے رکھیں، خدا کے کلام کو، خدا کی مرضی کو اول درجہ دیں، اور اسی کا مطلب ہے خدا کے تابع ہونا۔ اس کی ایگزامپل ہے بہت خوبصورت، مقدس متی رسول کی انجیل 4 باب، مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 4 باب، خود یسوع مسیح باپ کے تابع ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باپ کی مرضی کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں، باپ کی مرضی کو اول درجہ دیتے، اپنی مرضی کو نیچے رکھتے، اور بارہا یسوع مسیح نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ بھیجنے والے کی مرضی کو کیا کروں؟ پورا کروں۔ اور مسیح خدا نے آزمائش میں بھی یہی کچھ کیا کہ اس نے اپنی مرضی کو نہیں بلکہ بھیجنے والے کی مرضی کو کیا کیا؟ پورا کیا۔ اگر جنریٹر نہیں چل رہا تو راڈ کو جلا دیں۔ تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ لکھا ہے کہ تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے، یہ حسد اور خون کہاں سے آ گیا؟ اس کے خاتمے کے لیے، اس کے علاج کے لیے بتایا گیا ہے کہ کیا کرو؟ بس خدا کے کیا ہو جاؤ؟ تابع ہو جاؤ، خدا کے تابع ہو جاؤ، آپ اپنی خواہشوں کو خدا کی مرضی کے نیچے کر دو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کیا ہو جائے گا؟ تمہارے اندر سے یہ جھگڑے اور لڑائیاں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ بہت دفعہ ہم بہت سپر قسم کے اپنے آپ کو مسیحی کہلانا پسند کرتے ہیں، یا شاید ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اپنی ذات کا جائزہ نہیں لیا کہ ہم اپنی خواہشوں سے، خواہشوں کے غلام بن گئے ابھی تک بھی۔ اور جب ہم اپنی خواہشوں پر کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں تو ہم کبھی بھی خدا کی مرضی کو اول درجہ نہیں دے سکتے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم بنیادی طور پر خدا کے تابع نہیں ہیں۔ تو آج پہلی بات ہے جو مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے، کیا ہم خدا کے تابع ہیں؟ عبادت کرنا بہت اچھی بات، آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات، آپ سیمنری میں
آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گئے، بہت اچھی بات ہے، آپ کو ہر زبان آتی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا آپ خدا کی مرضی کے تابع، کیا آپ کی خواہشیں آپ کی زندگی پر حکمرانی کرتی ہیں، یا خدا کی مرضی، خدا کا کلام آپ کی زندگی پر حکمرانی کرتا ہے؟ یہ سوال ہے آج میرے لیے، آپ کے لیے، مذہبی رہنماؤں کے لیے۔ بائبل مقدس کو پڑھنا بہت اچھی بات ہے، بائبل مقدس کو سیکھنا بہت اچھی بات ہے، بائبل مقدس کو پڑھنا بہت اچھی بات اور یہ نہایت ہی عمدہ بات ہے، لیکن اگر ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہماری زندگی پر ہماری اپنی خواہشیں حکمرانی کرتی ہیں اور یسوع مسیح کی مرضی، کلام خدا کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو ایسے لوگ، وہ مذہبی رہنما ہوں یا عام لوگ ہوں، وہ خدا کے تابع نہیں ہیں۔ تو خدا کا کلام حل بتاتا ہے کہ یہ لڑائیاں اور جھگڑے یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ تمہاری خواہشوں کی وجہ سے آ گئے ہیں، کیونکہ یسوع کے ہو کر بھی تمہاری زندگی پر تمہاری خواہشیں حکمرانی کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں گھروں کے اندر بہن بہن سے لڑتی ہے، بھائی بھائی سے لڑتا ہے، بیوی شوہر سے لڑ رہی ہے، شوہر بیوی سے لڑ رہا ہے۔ تو آپ کبھی بیٹھ کر اس کی ریزن، اس کی وجہ تلاش کریں، تو جب آپ وجہ تلاش کریں گے تو آپ کو یہی وجہ ملے گی کہ جس شخص کی یا اس گھر کے اندر افراد جو ہیں، اگر ان کی زندگی پر ان کی خواہشیں حکمرانی کرتی ہیں، اس گھر کے اندر موت تک کبھی سکون نہیں ملے گا، جب تک وہ اپنی زندگی کی حکمرانی خدا کے کلام اور خدا کی مرضی کو نہ بنائیں۔ تو انسان موت تک جو مرضی کر لے، اس کو حقیقی اطمینان مل نہیں سکتا۔ تو اسی لیے خدا کے کلام میں یہ علاج بتایا گیا ہے کہ خدا کے کیا ہو جاؤ، تابع ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اوپر جو تمہاری خواہشیں حکمرانی کرتی ہیں، اس کی وجہ سے جھگڑے ہیں، اس کی وجہ سے یہ زندگی عجیب ہے ایک دوسرے کی، اور وہ علاج یہ ہے کہ اپنی زندگی پر خداوند کے کلام کی، اس کی مرضی کی حکمرانی کو قبول کرو، تو پھر یہ لڑائیاں اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ آج میرے اور آپ کے لیے بھی اس سے سبق ہے کہ میں اور آپ چیک کریں کہ میری جو زندگی ہے اس کے اوپر کس کی حکمرانی ہے۔ کسی کی ہے، آپ سچ بولیں یا جھوٹ بولیں یہ الگ بات ہے، لیکن کسی نہ کسی کی حکمرانی ہوتی ہے۔ جب آپ جی رہے ہیں تو آپ کے اوپر دباؤ ہے کہ کس کی وجہ سے آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی انسان، دولت، شہرت، کچھ بھی، آپ کی خواہشیں یا کسی اوروں کی خواہشیں، لیکن یاد رکھیں کہ خدا کا کلام آج علاج بتاتا ہے کہ آپ کیا کرو، اپنی زندگی کے اوپر خدا کا کلام اور خدا کی مرضی کی حکمرانی کو تسلیم کرو، تو یہ لڑائیاں اور جھگڑے موقوف ہو جائیں گے۔ اور پھر دوسری بات کہ لکھا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو۔ ابلیس کا کیا کرو؟ مقابلہ کرو۔ کبھی کبھی ہم واقعی وفادار مسیحی ہوتے ہیں، لیکن ہم ابلیس کا مقابلہ
نہیں کرتے، اس لیے ابلیس بھاگتا نہیں ہے۔ مجھے 2 دن ہوئے، میں اپنے اوپر کے کمرے میں دعا کرنے بیٹھ گیا تو اچانک ساتھ پول ہے، اس کے اوپر 3-4 بڑے بڑے کوے آ کر بیٹھ گئے اور وہ بہت شور کرنے لگے۔ میں نے سوچا ٹھیک ہے وہ شور کرتے رہیں، لیکن میں نے 1 منٹ ایسا کیا، لیکن ان کے شور سے میں کافی ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ میں باہر نکلا، گیلری میں گیا اور میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو ایسے کیا، شاید بہت قریب جا کے، کووں کے قریب جا کر میں نے ایسا کیا، لیکن کوے بالکل نہیں ڈر رہے ہیں۔ میں حیران رہ گیا۔ پھر میں نے نیچے گیا اور میں نے وہ کپڑے پریس کرنے کا جو پانی میں بوتل میں رکھا ہے کہ ان کو تھوڑا نمی آ جائے، وہ لے کر آیا اور وہ لا کر پھر میں نے اس پانی سے وہ ان کو نشانہ بنایا تو وہ بھاگ گئے۔ میں واپس آ گیا، میں پھر دعا پر بیٹھ گیا۔ میں نے آج کے کلام کے لیے ایک اور کلام تیار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ابھی کی نہیں، پورا مکمل نہیں کیا تھا۔ تو اچانک جب میں دعا کر رہا تھا میرے ذہن اور دماغ میں یہ خیال آیا کہ یہ کوا نہیں بھاگ رہا میرے شیشی کرنے سے، تو شیطان کیسے بھاگ جائے گا جب تک کچھ نہ کچھ کروں نا۔ تو آج کا کلام خدا نے مجھے یہ دیا کہ ہم خدا کے تابع ہو کر ابلیس کا کیا کریں؟ مقابلہ کریں۔ مقابلے کے بغیر کوا نہیں بھاگتا، تو شیطان کہاں بھاگے گا؟ تو آج بائبل مقدس میں پہلا حصہ ہم نے سیکھا ہے کہ خدا کے کیا ہو جاؤ؟ تابع ہو جاؤ، یعنی آپ کی زندگی پر اگر آپ کی خواہشوں کی حکمرانی ہے تو آپ خدا کے تابع نہیں ہیں۔ خدا کے تابع ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی زندگی پر خدا کے کلام اور خدا کی مرضی کی حکمرانی ہو تو وہ شخص کیا ہے؟ خدا کے تابع ہے۔ اور پھر دوسرا لکھا ہے کہ resist the devil، اور اس کا مطلب ہے کہ withstand یا to stand against، خلاف کھڑے ہو جانا۔ شیطان کا کیا کرو؟ مقابلہ کرو۔ جب آزمائش آتی ہے، جب طرح طرح کے ابلیس ایسے اقتدام کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف کیا ہو جائیں؟ کھڑے ہو جائیں، اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ یہ میں دوبارہ کہنے کا مطلب ہے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن ابلیس کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابلیس کے ساتھ کھڑے ہونا ابلیس کا مقابلہ نہیں ہے، ابلیس کے خلاف کھڑے ہونا یہ ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس میں دفاع بھی ہے، حملہ بھی ہے۔ کلام مقدس سے ہم اس کا دفاع بھی کرتے ہیں اور خدا کے پاک روح سے بھی، اور یہ روح کی تلوار بھی ہے، اور اس سے ہم ابلیس پر حملہ آور بھی ہوتے ہیں۔ اور کیسے ہوتے ہیں آئیں ذرا اس کے بارے میں بھی سیکھتے ہیں۔ اس سے پیش کر کے ہم طریقہ سیکھیں کہ ہم کیسے ابلیس کا مقابلہ کریں۔ تو پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ یہ ابلیس ہے کون۔ آج بہت سارے لوگ سوچتے ہیں یہ چڑیل فلاں میں آ گئی ہے، یہ فلاں جو عورت مر گئی تھی اس کی روح اس میں آ گئی ہے، یہ ایسا آ گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن اور پھر چھٹے دن سب کچھ بنا لیا، اور پھر کیا بنایا؟ آدم اور اس کے بعد حوا کو بنایا۔ لیکن شاید آپ اگر بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا نے فرشتگان بنائے،
اور ان فرشتگان نے ایک لوسیفر کروبی بنایا، فرشتہ بنایا جو انتہائی خوبصورت تھا، اور اس پر قیمتی پتھر جڑ دیے، اس کی خوبصورتی کو اور کمال کر دیا، اور وہ خدا کے تخت کے پیچھے ہاتھ اپنے پر پھیلائے کھڑا رہتا ہے۔ لیکن خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر لالچ آ گیا، تکبر آ گیا۔ اب اس نے سوچا کہ میں خود خدا کیوں نہ بن جاؤں، تو لکھا ہے کہ پھر وہ لوسیفر، ابلیس اور شیطان جو ہے، اس نے ایک تہائی فرشتے اپنے ساتھ ملا لیے، اور خدا کے فرشتوں کا جو سپہ سالار ہے وہ میکائیل کو بنا دیا گیا، اور جنگ ہوئی، اور انہیں آسمان سے پرکھ دیا۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، اے زمین تجھ پر کیا افسوس، کیونکہ شیطان بڑے زمین پر جو ہے غضب سے گرایا گیا ہے۔ تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ لوسیفر فرشتہ شیطان بن گیا، اور اس کے ساتھ جو دوسرے فرشتے ملے جن کو پٹخ دیا گیا وہ بدروح ہیں جو ابلیس کا کام کرتی۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، کبھی کبھی ہم بولتے ہیں بھائی وہ نہیں شیطان ہے ہی نہیں ہے، بدروح ہے ہی نہیں ہے، بھائی ہیں، یہ حقیقت ہے، لیکن خدا کا کلام بتاتا ہے ان کا کیا کرو، ذرا زور سے بولو، کیا کرو؟ مقابلہ کرو۔ کیا کرو؟ مقابلہ کرو۔ دائیں ہاتھ اوپر کر کے بولو، کیا کرو؟ مقابلہ کرو۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کے تابع ہو جاؤ، ابلیس کا مقابلہ کرو، مقابلہ کرو۔ مقابلے کے بغیر کوا نہیں اڑتا، تو ابلیس نہیں بھاگے گا۔ ہم صرف دعا کرتے رہتے، مقابلہ نہیں کرتے ہیں۔ آج میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے کہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ ابلیس کا مقابلہ کرو۔ کیسے کرو؟ آئے ہم سیکھتے ہیں مقدس متی رسول کی انجیل میں مسیح خداوند کی آزمائش کے بارے میں، کیسے اس نے ابلیس کا مقابلہ کیا۔ پہلی بات کہ آزمائش میں وہ شیطان کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ مسیح خداوند آزمائش میں شیطان کے خلاف کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو گئے۔ شیطان کے خلاف، یہ میں بار بار لفظ کہتا ہوں، ذرا یہ غور کیجئے گا، شیطان کے خلاف کھڑے ہو گئے، شیطان کے ساتھ کھڑے، یہ فرق کو ذرا غور کریں۔ اور لکھا ہے خدا کے کلام میں، شیطان نے کہا ان پتھروں کو کہ روٹیاں بن جائیں۔ تو یسوع مسیح نے کیسے مقابلہ کیا؟ کہا کہ لکھا ہے، کلام مقدس کی سچائیوں کا حوالہ دیا، اور کہا لکھا ہے انسان صرف روٹی سے زندہ نہ رہے گا۔ اور یوں شیطان کے پہلے حملے کو کیا بنا دیا؟ ناکام بنا دیا۔ کلام مقدس کی سچائی کو استعمال کر کے دفاع کیا۔ کیا سیکھ رہے ہیں ہم؟ شیطان کا کیا کرو؟ مقابلہ کرو۔ کیسے مقابلہ کریں؟ جس طرح یسوع مسیح نے بشریت میں کیا
کہ جب شیطان اس کے پاس آیا اور شیطان نے کہا کہ روٹیاں بن جائیں، یعنی گویا وہ چاہ رہا تھا کہ اپنی جسمانی خواہش کے لیے، ضرورت کے لیے وہ اپنی الہی طاقت کیا کرے، استعمال کرے۔ شیطان کتنا چلاک ہے، ہمارے فائدے کی بات کرتا ہے اور ہمیں بالکل ہوا کی طرح اپنا ہی فائدہ لگتا ہے، لیکن فائدہ ہمارا نہیں ہوتا ہے۔ ہوا کو اس وقت پتہ چلا جب اس نے کہا تمہیں کچھ نہیں ہوگا، جب انہیں آگے باغ عدن سے نکال دیا گیا، کیونکہ جو خدا نے کہا تھا وہ سچ تھا، جو شیطان کہہ رہا تھا وہ کیا تھا؟ جھوٹ تھا۔ اور ہم شیطان کی بات کو کیا کر لیتے ہیں؟ مان لیتے ہیں۔ یہاں شیطان نے کوشش کی کہ یسوع مسیح اس کی بات کو مان لے، اور آگے چل کر بھی پھر شیطان کیا کہتا؟ اب صلیب پر سے بھی اپنی طاقت استعمال کر کے کیا اتر جا۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسیح خداوند نے الہی طاقت استعمال نہ کر کے شیطان کا مقابلہ کیا اور اس کو شرمندہ بنایا۔ شیطان ابھی شرمندہ نہیں ہوا، پھر اٹیک کیا۔ کہتا ہے کہ اس کو ہیکل کے کنگرے پر لے گیا اور کہتا ہے کہ اپنے آپ کو نیچے گرا دے، کیونکہ تیری بابت لکھا ہے کہ فرشتے تجھے کیا کریں گے؟ اٹھا لیں گے۔ مسیح خداوند نے ابلیس کا مقابلہ کیا، شیطان کا مقابلہ کیا، کیسے؟ پھر کلام خدا کی سچائیوں کا کیا کیا؟ استعمال کیا اور کہا کہ لکھا ہے خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، اور ابلیس کے اٹیک کو پھر کیا بنا دیا؟ ناکام بنا دیا۔ لیکن ابلیس اتنی جلدی شرمندہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر تیسرا اٹیک یسوع مسیح پر کیا، اور یہ اٹیک انتہائی خطرناک تھا۔ میں نے انتہائی کو ذرا لمبا کر دیا ہے، ابھی بات کریں گے تو آپ کو بھی لگے گا انتہائی خطرناک ہے۔ کیا کہا؟ اونچے پر لے گیا اور دنیا کی ساری شان و شوکت دکھائی، جس کے لیے آج ملک، لوگ، رشتہ دار، بھائی ایک دوسرے کا خون کر رہے ہیں۔ یہ عزت کے لیے میری عزت ہونی چاہیے، مجھے دولت ملنی چاہیے، یہ سب کچھ ساری شان و شوکت دکھائی اور چھوٹا سا کام بتایا۔ یہ میں چھوٹا اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ میری اور آپ کی نظر میں چھوٹا ہے۔ کہا یہ ساری شان و شوکت تیری ہو جائے گی، بس چھوٹا سا کام میرے آگے کیا کر، گر جا اور سجدہ کر۔ مسیح خداوند نے پھر کلام مقدس کی سچائیوں کا استعمال کر کے دفاع کیا۔ لکھا ہے کہ اپنے خداوند خدا ہی کو کیا کر، سجدہ کر۔ تب شیطان اس کے پاس سے چلا گیا، بھاگ گیا۔ خدا کے تابع ہو جاؤ، ابلیس کا مقابلہ کرو، وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ آج اسی کا اطلاق میں اپنی زندگی پر کروں، آپ اپنی زندگی پر کریں کہ کیا ہم خدا کے تابع ہو کر ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ پہلی بات، کیا آپ خدا کے تابع ہیں؟ کیا میری اور آپ کی زندگی پر حکمرانی کس کی ہے؟
اپنی خواہشوں کی یا خدا کی؟ میں پھر دوبارہ کہتا ہوں، بہت دفعہ ہمیں بہت بائبل مقدس آتی ہے، ہم بائبل پر بحث کر سکتے ہیں، لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اگر میری اور آپ کی زندگی پر حکمرانی خدا کے کلام اور خدا کی مرضی کی نہیں، تو ایسا شخص خدا کے تابع نہیں ہے۔ تو آج میں اور آپ پہلا سبق کہ آج کے بعد اپنی زندگی کے اوپر چیک کریں، اگر آپ کی خواہشیں اپنی خواہشیں حکمرانی کر رہی ہیں تو ان کو یسوع کی صلیب کے نیچے لے جائیں، اور آج کے بعد خدا کا کلام اور اس کی مرضی آپ کی زندگی پر حکمرانی کرنی چاہیے، اور پھر ابلیس کا مقابلہ کریں۔ پہلی بات کہ آپ خدا کی جو اس نے پاور آپ کو دی ہے، طاقت دی ہے، اس کا استعمال بھی اپنی ذاتی خواہشوں کے لیے استعمال کرنے کی بجائے آپ خدا کے کلام اور خدا کی تابعداری میں ان مسائل اور ضرورتوں کو پورا کرنا سیکھیں، اور پھر خدا کی آزمائش نہ کر کے شیطان کا مقابلہ کریں، اور خاص طور پر خدا شیطان کے آگے سجدہ نہ کریں۔ اب حیران ہوں گے ابھی میں بولوں کہ کتنے ہیں لوگ جو شیطان کے آگے سجدہ کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں نکلے گا، مجھے پہلے ہی پتا ہے پکا۔ نہ بولوں ہاتھ اٹھاؤ جو شیطان کے آگے سجدہ کرتے ہیں، کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن کرتے ہیں۔ آپ پوچھو کیسے؟ جب ہم عزت کی خاطر، شہرت کی خاطر، دولت کی خاطر ایمان، عزت و آبرو سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں، تو کیا یہ سجدہ نہیں ہے کہ آپ نے اس عزت کی خاطر خدا کو اوپر کرنے کی بجائے نیچے کر دیا؟ تو یہ شیطان کو سجدہ ہی ہے جب آپ نے دولت کی خاطر، اس دنیا کی خاطر وہ جگہ جو خدا کی تھی اس پہ آپ نے شہرت کو، دولت کو، عزت کو اور دیگر چیزوں کو بٹھا دیا، تو آپ نے شیطان کے آگے کیا کر دیا؟ سجدہ کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 3 عبرانی جوانوں نے جب حکم ملا کہ سونے کی مورت کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب انہیں بادشاہ کے آگے حاضر کیا گیا تو بتایا ہو سکتا ہے تمہیں غلطی لگ گئی ہو، اب دوبارہ ساز بجیں گے تو سجدہ کر لینا، ورنہ آگ کی بھٹی، بجھی ہوئی آگ کی بھٹی میں نہیں، جلتی ہوئی آگ کی بھٹی میں ڈال دیے جاؤ گے۔ صدرک میثاق عبدالجو نے کہا اے بادشاہ، ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ اور آگے آپ جانتے ہیں کہ جب آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا، خدا خود ان کے پاس آ گیا، کیونکہ انہوں نے ابلیس کا کیا کیا ہے؟ مقابلہ کیا ہے۔ خدا کے تابع ہو جاؤ، ابلیس کا مقابلہ کرو، آپ خود اپنی زندگی سے اسے بھاگتا ہوا دیکھیں۔ اور اس کے لیے پادری صاحب ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ پادری صاحب ہوں تو تب ابلیس بھاگے گا، تو کئی تو مذہبی رہنماؤں کی زندگی سے بھی نہیں بھاگتا ہے، کیونکہ وہ خدا کے تابع نہیں ہے۔
تو اس کے لیے سب لوگ جو یسوع مسیح کے پیروکار ہیں ان سب کے لیے یہ اپرچونٹی ہے، یہ موقع ہے کہ وہ خدا کے تابع ہو جائیں اور ابلیس کا مقابلہ کریں، اس دنیا کی شان اور شوکت کے لیے، ان دنیا کی خواہشوں کے لیے، اس دنیا کی عزت کے لیے شیطان کے آگے سجدہ نہ کریں، اس کی عبادت نہ کریں، آپ صرف خدا کی عبادت کریں، چاہے آپ کا سر قلم ہو جائے۔ یہ ہے مقابلہ کرنا، خدا کے تابع ہو جاؤ، ابلیس کا کیا کرو؟ مقابلہ کرو، تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ تو میرے عزیزو، آج میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر ماضی میں آپ نے ابلیس کا مقابلہ نہیں کیا تو آپ نے اس کو بھاگتا ہوا بھی نہیں دیکھا، وہ آپ کی زندگی کے اندر بھی مسلسل کام کر رہا ہے، خاندان کے اندر کام کر رہا ہے، کلیسیاؤں کے اندر اور برادری کے اندر کام کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کے بعد ابلیس آپ کی ذاتی زندگی سے بھاگ جائے، ابلیس آپ کے خاندان سے بھاگ جائے، ابلیس آپ کی کلیسیا سے بھاگ جائے، تو پھر اس کے لیے خدا کے تابع ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر ضرورت ہے کہ ہماری زندگی پر جو حکمرانی ہے وہ ہماری اپنی خواہشوں کی نہ ہو۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا جب گفتگو کرتے ہیں، بھائی اس طرح نہ کرو، بھائی چل بھائی آپ کون ہو، میری مرضی۔ اور آپ نے کبھی دیکھا نہیں، آپ کی ناکامیوں کی وجہ آپ زندگی میں جو مرضی کر لو ناکام رہو گے، کبھی مطمئن نہیں رہو گے زندگی پر۔ اگر آپ نے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع نہ کیا، اور پھر اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کرنے کے بعد ابلیس کا مقابلہ کرو، تب وہ بھاگے گا۔ کبھی کبھی ہم خدا کے تابع بھی ہو جاتے ہیں لیکن ابلیس کا مقابلہ نہیں کرتے، تابع ہو کر بس دعا ہی کرتے جاتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ میں دعا بھی کر رہا ہوں اور دعا تو کیا اٹھ کے ویسے شیشی کر رہا ہوں، کبھی بھاگتے ہی نہیں، مجھے کچھ استعمال کرنا پڑا تاکہ وہ بھاگ جائے۔ شیطان کو بھگانے کے لیے آپ کو خدا کے کلام کی سچائیوں کا استعمال کرنا آنا چاہیے، خدا کے پاک روح کی مدد کا استعمال کرنا آنا چاہیے تاکہ بر وقت آپ شیطان پر اٹیک کر سکے۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ جب خدا کا کلام آپ کے دل کے اندر ہوگا، پھر کوئی مخالف آپ کی بائبل مقدس چھین بھی لے، کوئی مخالف آپ کو قید میں بند کر دے جہاں آپ کے پاس بائبل مقدس نہ ہو، تو بھی شیطان آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے خدا کے کلام کی سچائیوں کو اپنے دل میں رکھ لیا، اور جب دل میں رکھ کر ان کا استعمال کریں گے تو شیطان کو بھاگتا ہوا دیکھیں گے۔ آج تک اگر آپ یسوع مسیح کے ہو کر بھی افسردہ رہے کہ آپ کو فتح نہیں ملی، آپ نے اپنی آنکھوں سے ابلیس کو بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا، تو آج خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے، مذہبی رہنماؤں کے لیے چیلنج ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ابلیس کو اپنی زندگی سے، خاندان سے بھاگتا ہوا دیکھیں، تو خدا کے تابع ہو جائیں اور ابلیس کا کیا کریں؟ مقابلہ کریں، جس طرح یسوع مسیح نے، میرے منجی دو عالم خدا یسوع مسیح نے مقابلہ کیا اور ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا۔
بشریت میں ایسا کیا اور ہمیں سبق دیا کہ ہم بھی بشریت میں خدا کے پاک روح کی قدرت سے، خدا پاک روح کی معمولی سے سیم اسی طرح ہم بھی ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ ابلیس ہماری ذاتی زندگیوں سے، خاندان سے، کلیسیوں سے جن میں جھگڑے ہیں، بھاگ جائیں. آمین. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاکلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی.